حدیث نمبر 25 ہے کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں مسجد سے کوئی چیز اگر پکڑنا چاہے تو کیا وہ پکڑ سکتی ہے کہ نہیں پکڑ سکتی؟ تو ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت کہا انہوں نے قال لی مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناولینی ناولینی پکڑاؤ مجھے ناولی پکڑاؤ نی مجھے الخمرتا چٹائی من المسجدی مسجد سے تو نبی علیہ السلام نے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا چٹائی مسجد میں پڑی تھی اللہ کے رسول اپنے حجرہ میں تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا کہ وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا اور پہلی صف کی بائیں جانب جو تھا یہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ چٹائی پکڑاؤ مسجد سے قالت تو حضرت عائشہ نے فرماتی فقول تو میں نے کہا یا رسول اللہ کے اللہ کے رسول میں انی حائض میں یعنی حالت حائض میں ہوں یعنی اپنے مخصوص ایام میں ہوں فقال تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان حیضتک بے شک یہ تیرا کا جو معاملہ ہے لیست فی یدیک یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی تم جو ہے ناپاک ہو لیکن یہ ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں پائی جاتی تمہارے ہاتھ ناپاک نہیں ہے تو اس لیے تم مسجد سے کچھ چیز پکڑا دو تو اس وجہ سے بہت سے جو ہے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل کا پتہ چلتا ہے شروع اسلام کے اندر چونکہ نبی علیہ السلام جب بھی جس معاملے کے اندر آپ پر شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام یہودیوں کی اہل کتاب کی یہودی یا عیسائیوں کی پیروی کرتے تھے جس کام کے بارے میں آپ پر ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو آپ مشرکوں کی پیروی کرنے کے بجائے موافقت کرنے کے بجائے آپ ایسے کام میں اہل کتاب کی موافقت کرتے تھے یہودیوں یا عیسائیوں کی تو جو یہودی تھے ان کے اندر یہ تھا مدینے میں کہ جب ان کے اندر عورت اپنے مخصوص ایام میں جاتی ہوتی تو اس عورت کو ایک مخصوص کمرے میں بند کرتے اسے وہیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دیتے نہ وہ باہر نکل سکتی نہ وہ کسی کے برتن کو ہاتھ لگا سکتی نہ کسی کے برتن کو پکڑ سکتی اس کے کھانے پینے کے تمام برتن بھی علیحدہ ہوتے اور وہ عورتوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہ سکتی گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اسے بند کمرے میں دن گزارنے پڑتے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر بڑی اپنی خاص رحمت کی ہے کہ اللہ نے ان کے معاملے کو اللہ نے پردے میں رکھ کر دیا ہے کہ عورت بظاہر اپنے تمام معاملات میں گھر والوں کے ساتھ شریک ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول عورتیں ہمارے لیے کہاں تک حلال ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسناؤہن کل شیء الا الجماع تم عورتوں سے ہر قسم کا معاملہ کر سکتے لیکن تم ان سے ہم بستر نہیں ہو سکتے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی کلو و شربو معاہن ان سے کے ساتھ کھاؤ پیو اور ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو لیٹ سکتے ہو لیکن ان سے ہم بستر نہیں ہو سکتے تو اسلام نے عورت کے لیے اجازت دے دی لیکن عورتوں سے جو بچ کے رہنا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض تو سورہ بقرہ کے اندر یہ احکام آتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ گندگی اور پلیدگی ہے لیکن ان ایام میں تم عورتوں سے علیحدہ رہو تو آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہر قسم کا معاملہ کھانا پینا ان کے ہاتھ کی پکی چیز ان کے ہاتھ کا گندا ہوا آٹا تم استعمال کر سکتے ہو ہر چیز تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو سوائے ہم بستر عملے زوجیت کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام نے جب اجازت دے دی اب یہودی ان کے ہاتھ کا پکا بھی نہیں کھاتے تھے تو
اسلام نے یہ اجازت حکم دیا ہے کہ عورت اپنے مخصوص ایام میں جب وہ پلید ہوتی ہے لیکن اس کے اعضاء پلید نہیں ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے مسجد سے کوئی چیز پکڑ لے یا کسی دوپٹے کی اور سے قرآن کریم پکڑ کے کسی کو پکڑا دے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کئی مرتبہ اپنے مخصوص ایام میں ہوتی اور نبی علیہ السلام میرے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھاتے، میں نبی علیہ السلام کے پاس گوشت والی ہڈی کو پکڑتی، اس سے گوشت اپنے منہ سے نوچتی، پھر میں وہی ران یا وہی دستی اللہ کے رسول کو پکڑا دیتی اور اللہ کے رسول بھی اسی سے وہی منہ لگا کر کھاتے اور اس میں حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح پانی کا برتن لایا جاتا، جس جگہ میں نے منہ رکھ کے پانی پیا تھا اللہ کے رسول بھی وہاں منہ رکھ کے پانی پی لیتے اور آپ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مخصوص ایام میں عورت جو ہے اس پر پلیدگی کا حکم ہے، لیکن وہ پلید اس انداز نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں جسم پلید ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گی، یہ حکم نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ نے کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو پاک ہیں، تم مسجد سے کوئی چیز پکڑ لو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی خاطر عورت مسجد میں چلے جائے، مثال کے طور پر عورت مخصوص ایام میں تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا، اب وہ مسجد میں جا کے اعلان کروانے کے لیے جاتی ہے یا کسی کو کہتی ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسجد میں جا کر رکنا، ٹھہرنا، بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بس مسجد سے گزر سکتی ہے یا وہاں سے کوئی چیز پکڑ کے باہر آ سکتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے یہاں ان کو اجازت دی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایت بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول کئی مرتبہ میں مخصوص ایام میں ہوتی تو اللہ کے رسول مجھے نیچے تہبند یا لنگوٹ جو ہوتا ہے اسے مضبوطی سے باندھنے کا حکم دیتے اور پھر آپ میرے ساتھ ہی لیٹ جایا کرتے، تو سردی کے موسم میں کے ساتھ ہی وہ لیٹ جاتی، لیکن اللہ کے رسول نہ آپ اپنے کپڑوں کو نہ اپنے جسم کو پلیز سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام میرے مخصوص ایام میں میں لنگوٹ کس دیتی اور اللہ رسول میرے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے تھے، میرے ساتھ جسم سے جسم ملا لیتے تھے، تو یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، وگرنہ عورت جو ہے وہ حکماً پلید ہے، اس کے ہاتھوں میں اس کے جسم میں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس امت پر خاص فضل کیا ہے کہ عورتوں کے معاملے کو اللہ نے مخفی کر دیا۔ اگر آج کسی کی بہو بیٹی کوئی اس طرح مخصوص ایام میں تو اس کہہ دے کہ کھانا پینا علیحدہ کر دیتا ہے، اس کے لیے گھر میں رہنا علیحدہ کر دیتا تھا، تو اس کے لیے کتنی شرمندگی کی باعث ہوتی، وہ اپنے لیے آر محسوس کرتی، تنگی اور گھٹن محسوس کرتی، لیکن اللہ نے اس امت میں بڑی آسانی کری۔ سابقہ امتوں میں اگر جسم کو پیشاب لگ جاتا تو وہ جسم کا حصہ اوپر سے جلد کو کھیڑنا پڑتا تھا، کوریدنا پڑتا تھا، اس کو دھو نہیں سکتے تھے، کپڑے کو لگ جاتا کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اتنی آسانیاں فرما دی کہ اللہ نے ان کو ایسا نبی عطا کیا ہے جس کی آنے سے اللہ نے بہت سے بوجھ اس امت سے اٹھا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو توق تھے اللہ نے سختیوں کے توق بھی ان سے کھول دیے اور ختم کر دیے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت پر پلیدی کا حکم ہوتا ہے لیکن اس کا جسم ناپاک اور پلید نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے چٹائی پکڑاؤ مسجد سے، تو فرماتی ہے کہ میں نے کہا اللہ رسول میں تو ناپاک ہوں، میں حالت حیض میں ہوں، فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو اس لیے ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت اور مسجد سے کوئی چیز پکڑ لے یا مسجد سے گزر دے شرعاً اس میں کوئی بات نہیں۔ تو یہ تھے کچھ احکامات اس حوالے سے، تو اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔